الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا ان خلقناہم من طین لازب۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ ناظرین، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ صافات کی 11 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے بعد اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ فرمایا فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا انسان کو بنانا ہمارے لیے مشکل ہے، یا جو اس انسان کے علاوہ ہم نے دوسری چیزیں بنائی ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ مشکل ہے، جیسے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سمندر، دریا، پہاڑ، یہ ساری چیزیں زیادہ مشکل ہیں۔ انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انسان کو گارے سے بنایا، پانی والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ کفار کے اس شبہ کا جواب ہے جو وہ آخرت کے بارے میں پیش کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آخرت ممکن نہیں، کیونکہ مرے ہوئے انسانوں کا دوبارہ پیدا ہونا محال ہے۔ اس کے جواب میں آخرت کے دلائل پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا بڑا سخت اور مشکل کام ہے، تو جس کی قدرت تمہارے خیال میں ہم کو حاصل نہیں، تو بتاؤ کہ یہ زمین و آسمان اور یہ بے شمار اشیاء جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، ان کا پیدا کرنا کوئی آسان کام ہے؟ آخر تمہاری عقل کہاں ماری گئی؟ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں سوچتے کہ خدا کے لیے یہ عظیم کائنات پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اور جو خود تم کو ایک دفعہ پیدا کر چکا ہے، اس کے متعلق تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری دوبارہ تخلیق سے عاجز ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اتنی بڑی مخلوقات، اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستونوں کو قائم کر دیا، اتنی بڑی زمین جن کو اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا، اتنا بڑا سمندر جو زمین سے بھی 3 گنا بڑا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، پہاڑ، جنگلات، بیابان، ریگستان، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ وہ تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کیا انسان کا دوبارہ پیدا کرنا ہی اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کیا انسان تیری مت مارے گی ہے؟ تو کیوں نہیں سوچتا اس بات کو؟ یعنی یہ انسان کوئی بڑی چیز تو نہیں، مٹی سے بنایا گیا ہے، اور اسی مٹی سے بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلے بھی اسی مٹی سے بنایا گیا ہے اور دوبارہ بھی اسی مٹی سے بنایا جا سکتا ہے۔ لیس دار گارے سے انسان کی پیدائش کا مطلب بھی یہ ہے کہ انسان اول کی پیدائش مٹی سے ہوئی تھی، اور پھر آگے نسل انسانی اسی پہلے انسان کے نطفے سے وجود میں آئی، اور یہ بھی ہے کہ ہر انسان لیس دار گارے سے بنا ہے، اس لیے کہ انسان کا سارا مادہ وجود زمین سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کفار کے لیے تو بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرے اور اللہ کے بارے میں اس قدر تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کرے۔ آگے فرمایا بل عجبت ویسخرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ کافر ان پر اعتراض کرتے ہیں، آپ ان باتوں پر
حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نے یہ اتنی مخلوقات بنائی، اتنی چیزیں بنا دی، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن کافر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو اس کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انسان کے سمجھنے کے لیے ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے کاموں پر حیرانی کا اظہار نہ کرے، یعنی آپ کو اللہ کے ایسے عظیم کارنامے سن کر تعجب ہوتا ہے، یعنی ہر انسان سوچتا ہے، حیران ہوتا ہے کہ اتنے بڑے کام، اتنا بڑا جو آسمان تھا یہ کیسے بن گیا، یہ اتنا بڑا سمندر کیسے بن گیا، اتنی بڑی زمین کیسے بن گئی۔ یہ ایک سوچنے والا جو انسان ہے وہ یقیناً سوچتا ہے، آپ اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، مگر یہ لوگ نہایت بے فکری اور لاپرواہی سے ایسی محیر اور العقول نشانیوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، یا آپ کو اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ کس قدر بے حس اور ناانصاف لوگ ہیں کہ اللہ ایسی واضح قدرتیں بھی، اللہ کی ایسی واضح قدرتیں بھی ان پر کچھ اثر نہیں کرتی۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب سمجھایا جائے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو تمسخر اڑاتے ہیں، یعنی جب ان کو سمجھاتے ہیں تو وہ اپنے دماغ سے کام ہی نہیں لیتے، اور جب ان کو کوئی نشانی دکھاتے ہیں، معجزہ دکھاتے ہیں، دلیل دکھاتے ہیں تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جادو ہے۔ بلکہ یہ عجیب باتیں تو یہ لوگ بناتے ہیں جو اللہ کی ان آیات کو طلسماتی دنیا کی باتیں سمجھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے تو پھر دوبارہ جی اٹھیں گے، پھر ہم سب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، پھر لوگوں کے اعمال کے فیصلے ہوں گے، پھر ایک طرف جہنم ہوگی جس کے یہ اور یہ اوصاف ہوں گے، اور ایک طرف جنت ہوگی جس کے یہ اور یہ اوصاف ہوں گے۔ ایسی باتیں کسی خیالی دنیا کے متعلق تو کی جا سکتی ہیں، بلا چنگا اور درست عقل والا آدمی ایسی باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے جو ایک یک لخت ایسی تصوراتی اور بہکی باتیں کرتا ہے۔ یہ کفار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ یہ بہکی باتیں کر رہا ہے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں کر رہا ہے۔ ہاں یہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس انسان کے سمجھ میں نہیں آتی جو اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا، جو اللہ کی قدرتوں کا منکر ہو، جو اللہ کی طاقتوں کا منکر ہو، جو اللہ کی طاقتوں کا دل و جان سے قائل ہو، اللہ کی حکمتوں کا قدرتوں کا دل و جان سے قائل ہو، اس کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ ایسی باتیں نہیں جو سمجھ میں نہ آ سکیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کافروں کی ان غلط باتوں اور غلط استدلال سے متاثر ہونے کے بجائے اللہ کے قرآن سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے روشنی اور ہدایت حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کے فرامین کے تابع رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔